بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی کامن ڈسکس کروں گا کہ اگر آپ کا قرآن بھولنے کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے، تجوید اچھی نہیں ہے اس حوالے سے کوئی مسئلہ ہے، یا آپ پڑھتے ہیں لیکن زبان سے حروف پھسل کر کٹ جاتے ہیں، پورے ادا نہیں ہوتے، اس حوالے سے کوئی مسئلہ ہے، یا قرآن یاد ہے، تجوید بھی اچھی ہے لیکن آواز کا مسئلہ ہے، ان تمام تر گفتگو کا خلاصہ ایک ایسی چیز بتاؤں گا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ نے آزما لی تو برائے مہربانی حوصلہ افزائی میرا حق ہے، حوصلہ افزائی وقتاً فوقتاً کرتے رہا کریں، اس لیے کہ خدا کی ذات سخی لوگوں کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے۔ فراخ دلی کا مظاہرہ کیا کریں۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، بخل خدا کی صفت نہیں ہے اور وہ خدا بخل کرنے والوں کو پسند بھی نہیں کرتا۔ یاد رکھیے، قرآن کی ریکارڈنگ کو سننا ایک ایسا یہ زبردست قسم کا جادو ہے۔ اگر آپ کو تجربہ کرنے کی توفیق ہو، یقین جانیے آپ کے زندگی کے قرآن پڑھنے کے حوالے سے اگر کوئی مسائل ہے نا، منٹوں میں حل ہوں گے۔ اگر قرآن سننے کی آپ کو قرآن سننے کی اگر آپ کو عادت پڑ جائے، بہت بڑا جادو ہے، یہ بہت بڑا جادو ہے۔ اگر آپ کی تجوید اچھی نہیں ہے، آپ تجربتاً میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اگر آپ ریکارڈنگ سننا چاہتے ہیں، آپ ائمہ حرمین شیخ ماہر الموقلی، شیخ عبد الرحمن السدیس، شیخ سعود الشریم، شیخ علی عبد الرحمن الظفی، شیخ صلاح البدیر، یعنی کہ ائمہ حرمین مسجد نبوی یا مکہ المکرمہ کے جو ائمہ ہیں، ان کی جو ریکارڈنگ ہے وہ آپ سنیں۔ اس سے سننے کا آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، ایک مہینے کے اندر آپ کی طبیعت فرش ہو جائے گی۔ لیکن سننے کے کوئی اصول اور ضوابط ہوتے ہیں۔ سننا اس طریقے سے نہیں ہے کہ ریکارڈنگ چل رہی ہے اور آپ اپنے کام میں مصروف ہیں، بلکہ ریکارڈنگ انتہائی شوق اور انہماک کے ساتھ آپ نے اس کو سننا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کو قرآن بھول چکا ہے، اس قرآن سننے کے اندر جو اللہ نے جادو رکھا ہے، اس کی برکت سے آپ کو قرآن یاد بھی ہوگا۔ البتہ قرآن اگر اس حوالے سے آپ یاد کرنا چاہتے ہیں تو میں رہنمائی کر بھی دیتا ہوں۔ اگر آپ ریکارڈنگ ایک تو ہے چپ کر کے سنتے جائیں، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ آپ ایک مہینہ سن کے چیک کیجئے، انشاءاللہ دعائیں دیں گے مجھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی زبان سیکھنے لگتے ہیں نا، تو زبان سکھانے والے آپ کو سنانے پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ جو الفاظ کا ذخیرہ ہے وہ آپ کے دماغ میں جمع ہو۔ ٹھیک ہے، بلانے کو کیا کہتے ہیں، جانے کو کیا کہتے ہیں، انداز بولنے کا سٹائل کیا ہے۔ دیکھیں، ہمیں قرآن یاد تو ہوتا ہے لیکن قرآن پڑھنے کا طریقہ نہ آنا، یہ بھی بہت بڑا ایک عیب ہے۔ تو اگر آپ کو قرآن بھول چکا ہے تو اگر صرف سننا چاہتے ہیں، صرف سنیں، اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن ایک وقت مقرر کریں اور انتہائی انہماک اور توجہ کے ساتھ اس کو سنیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ سننے کے ساتھ آپ یاد کریں تو قرآن کی ریکارڈنگ آپ کے استاد کا بھی کام کر سکتی ہے۔ آپ ریکارڈنگ جتنا آپ سمجھو کہ روزانہ یاد کرنا چاہتے ہیں، اتنی ریکارڈنگ کانوں میں چلائیں یا ریکارڈنگ لگا لیں بلوٹوتھ کے ذریعے سے، کچھ بھی ریکارڈنگ آپ سنیں، ادھر سے لے کر ادھر تک آپ نے اس کو سنا، اب ریکارڈنگ بند، اب یاد کریں اس کو۔ اب یہ جو آپ نے سنا، اس کے اندر سے آپ کی لفظی غلطیاں درست ہو گئیں، آپ کی تجوید کی غلطیاں درست ہو گئیں، اور وہ ایک لہجہ، ایک منزل تک پہنچنے کا راستہ آپ کو مل چکا ہے۔ جو آپ سہارا کبھی کسی کا تلاش کر رہے ہوتے ہیں نا، جب آپ کو ائمہ حرمین میں سے کسی کا سہارا مل جائے تو میں کہتا ہوں اس کے بعد کوئی سہارا تلاش کرنا ہی یہ بہت بڑی عیب کی بات ہے۔ تو ریکارڈنگ سنیں اور اس کو یاد کریں، جب یاد ہو جائے تو اسی کی آواز کے اندر آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ جتنا سبق ایک استاد طالب علم کو پڑھ کے دیتا ہے نا، وہ آپ ریکارڈنگ کی مدد سے آپ وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب کی روزانہ اس کی آواز میں پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے سنیں، اگر آپ منزل نہیں پڑھ سکتے سنیں۔ یقین جانیے قرآن سننے میں اللہ نے وہ جادو رکھا ہے۔ ایک شخص نے قرآن سن کر، شیخ عبد الرحمن السدیس کا دکاندار تھے،
قرآن ریکارڈنگ ہر وقت چل رہی ہے قرآن کی، اور وہ دکان پہ اپنے کام کرتے تھے، پورا قرآن شیخ عبد الرحمن سدیس کو شخص نے سن کے یاد کر لیا۔ شوق کی بات ہے نا، ہم تو قرآن چل رہا ہوتا ہے نا، ہماری باتوں میں کوئی فرق آتا ہے، اس میں بھی شامل ہوں، نہ ہماری کوئی باتوں میں فرق آتا ہے نہ ہمارا کوئی کاموں میں فرق آتا ہے، ہمیں کیوں یاد ہونا ہے بھائی، ہم تو یاد کر رہی غرض سے سنتے بھی نہیں ہیں۔ اگر آپ کی آواز اچھی نہیں ہے، آپ قرآن کو کوئی ایک رکوع روزانہ رکوع بدلنا نہیں ہے، بدل لیں پھر بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن قرآن کا کوئی ایک رکوع آپ چنیں اور اس کو رٹے ماریں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اب ایک قاری شیخ مشاری الافاسی مثال کے طور پر وہ کیسے پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پورے قرآن کے اندر کامن بسم اللہ، جہاں کہیں بھی آپ پڑھیں اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ یاد کریں، ایک آیت کو رٹا ماریں۔ وہ خناس کیسے پڑھتا ہے، وہ من الجنۃ والناس کیسے پڑھتا ہے، وہ الہ الناس کیسے پڑھتا ہے، یا وہ فتحا قریبا، یہ الفاظ چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، یہ بڑے بڑے شیوخ کس طرح ایک حرف کو آپ رٹا ماریں۔ میں آپ کو کہوں گا کہ صرف 3 لائنیں رٹا مارے ان کو، اتنا سنو ان کو کہ ایک حرف آپ کے ذہن میں سیو ہو جائے۔ بعض دفعہ آپ گاڑیوں کے کنڈکٹروں اور ڈرائیوروں کو آپ دیکھتے ہیں کہ گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں اور وہ ساتھ گنگنا رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں جا رہی ہیں ساتھ انڈیا کے پتہ نہیں کون سے گانے لگے ہوتے ہیں، وہ ساتھ اور بھائی انہوں نے ان کو رٹا نہیں، آتے جاتے ہوئے گاڑی کے اندر وہی گانا چل رہا ہے، وہ ان کے دماغ میں سیو ہو چکا ہے۔ تو جب گانے لوگ اپنے دماغوں میں سیو کر کے چلتے پھرتے دیکھیں بغیر سنے انہی کے اندازوں میں کس طرح گا رہے ہوتے ہیں، سننا ایک بہت بڑا جادو ہے۔ برحال یہ آپ کو ماننا پڑے گا، اگر آپ اس کو تجربہ کریں تو یہ آپ کے لیے فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اگر تجوید اچھی نہیں ہے، آپ ایک رکوع یاد کریں، ایک رکوع جس وقت آپ صحیح، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے یاد ہو گیا لیکن یاد نہیں ہوتا، آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت بڑا نقصان جو اس میں ہوتا ہے، ہم نعت خوانی بھی قرآن کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ نغم قرآن کا ایک بہت بڑی چیز ہے، جو عربی نغم ہے وہ اور ہے اور اردو نغم اور ہے۔ جس وقت آپ نعت خوانی کرتے ہیں آپ کی آدھی آواز یعنی کہ عربی انداز میں قرآن کی طرف مکس ہو جاتی ہے اور آدھی اردو کی طرف، نہ آپ سے زیب صحیح پڑا جاتا ہے۔ نعت خوانی عشق، اللہ کے نبی کے ساتھ عشق بہت بڑی چیز ہے۔ نعت خوانی کو میں کوئی برا نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ایک قاری کے لیے بحیثیت قاری آواز کے اندر نعت خوانی کا اثر یہ بہت بڑا پڑتا ہے۔ تو باقی قرآن کی جو عربیت ہے اس کے اندر یہ بہت بڑا اثر ڈالتی ہے نعت خوانی، اردو کی نعت خوانی۔ ہاں عربی جو حربی نعتیں ہیں وہ اگر آپ پڑھیں تو بہت زیادہ مفید ہے، آپ کو قرآن کریم عربی زبان کے اندر تسلسل سے پڑھنا آئے گا، ایک جو عربی نغم ہے وہ آپ کی زبان پہ رواں ہوگا۔ اگر آپ کی تجوید اچھی نہیں ہے، ایک رکوع تجوید کے ساتھ کسی قاری کا تیار کریں، آپ کا پورا قرآن درست ہو جائے گا۔ اگر آپ کی آواز اچھی نہیں ہے تو 3 لائنیں صرف کسی قاری کے انداز میں یاد کریں اور اس کے وزن کے اوپر، مثال کے طور پر دیکھیں، ایک آیت میں پڑھتا ہوں مثال کے طور پر، والتین والزیتون، اب اسی کے وزن کے اوپر دوسری جگہ میں پڑھوں گا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اسی کے وزن کے اوپر میں ایک دوسری جگہ پڑھتا ہوں، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ جب 3 لائنیں آپ کو یاد ہو گئیں، اسی کے وزن کے اوپر آپ دوسری جگہ پڑھنے کی کوشش کریں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اگر آپ کو قرآن بھول چکا ہے تو آپ پڑھنے میں دقت ہوتی ہے تو سننے میں تو کوئی دقت نہیں ہے بھائی، روزانہ تھوڑا تھوڑا سن لیا کرو، 1 مہینہ سن کے تجربہ تو کرو۔ ہم باتوں کے چسکے لگاتے ہیں، محنت ہم بالکل کرنے کا نام نہیں لیتے، محنت تو ہماری زندگی سے بالکل رخصت ہو چکی ہے۔ خدا کے لیے بغیر یہ یاد رکھے کہ مشورے کرنے سے کبھی کوئی کام نہیں ہوتا، اس سے مشورہ کر لیں، اس سے مشورے کرنے سے کوئی کام نہیں ہوتا، ترتیبیں بنانے سے کوئی کام نہیں ہوتا، کام ہوتا ہے بھائی کام کرنے سے۔ کہتے ہیں کسی کام کی ابتدا کرو، وہ کام انتہا تک آپ کو خود پہنچا دے گا۔ زندگی کے ہر کام کا ہم سیٹ اپ بنا لیتے ہیں، لیکن جو کرنے والے کام ہیں اس کے بارے میں ہم مشورے کرتے رہتے ہیں، سوچ و بچار کرتے رہتے ہیں، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہو رہی ہے۔ اگر آپ کی خواہش ہے
آپ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھیں، خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھیں، اور قرآن بھولا ہوا قرآن ہے اس کو آپ یاد کرنا چاہتے ہیں تو میرا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ خدا کے لیے سننے کی عادت ڈالیں، انشاءاللہ قرآن کریم پڑھنے کے حوالے سے تمام تر مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ معدہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، تو میں کہتا ہوں کہ قرآن پڑھنے کے جتنے مسائل ہیں نا، یہ ان سب کی جڑ صرف اور صرف قرآن کریم کی تلاوت کو سننا ہے۔ سن کے تجربہ کیجئے، ایک مہینہ میں آپ کے ساتھ وعدہ لوں گا آپ سے، ایک مہینہ ریکارڈنگ کو سننے کی کوشش کریں، ایک مہینے کے بعد اگر کوئی فرق نہ آئے، میں آپ کی محنت کا ذمہ دار ہوں۔ آپ کی دعاؤں کو طلبگار، قاری بکر حیات۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔